السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. وہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے کس طرح کے نئے نئے پروگرام تشکیل دینے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹی چھوٹی سی سوسائٹیز ایک مناسب قیمت میں کراچی یا کہیں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ سوسائٹیز بنائیں جہاں پہ پلاٹ سائز اور پلس میں پیسے مناسب ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ایک وہ بندہ جس نے اپنے گھر کا خواب دیکھا ہے وہ اپنے گھر کا خواب بھی پورا کر سکے گا اور اس انڈسٹری کو بوسٹ بھی ملے گا. اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 72 انڈسٹریاں جڑی ہیں تو اگر گورنمنٹ ایک اس طرح کا پروگرام تشکیل دے جس کے اندر ایک بہت ہی معقول قیمت میں اگر کسی کو کوئی سوسائٹی لانچ کرتی ہے کسی بھی جگہ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو خریدار بھی اس میں خوش ہوگا. اب آنے والے یعنی جو بائر ہوگا اس کو ایک اچھی انوائرمنٹ کے اندر جگہ بھی ملے گی اور جو ہماری برادری ہے ریئل اسٹیٹ برادری ان کے یہاں بھی کاروبار پڑے گا اور اس کے مد میں گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ اس کا ریونیو آئے گا. سر گورنمنٹ کے پاس تو آلریڈی بہت سارے کام ہیں, وہ تو اس طرف نہیں آئے گی. ہمیں خود ہی کچھ ایسا پروگرام تشکیل دینا پڑے گا کچھ بلڈر سے مل کے. جی اس کے لیے جو بیچ کا جس کو کہتے ہیں نا کلیدی کردار ادا کرے گی وہ آباد والے کر سکتے ہیں. ہماری ایک ایسوسیشن بھی ہے الحمدللہ ڈفکلیریا کے نام سے, ڈیفینس اینڈ کلفٹن رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن, ڈفکلیریا ہم جس کو کہتے ہیں, وہ ہماری ہے. وہ اس کا کردار ادا کر سکتی ہے. وہ اپنے جو ان کے ممبرز ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں ڈفکلیرینس, جیسا کہ نام لیا ڈفکلیریا کا, کلفٹن اور ڈیفنس کی جو ایسوسیشن ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں ان کے کام سے؟ دیکھیں مطمئن تو میں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو چاہتے ہیں, یعنی ایک پرسنل خواہش تو ہم نہیں کہیں گے, ایک برادری کی ایک خواہش یا ایک کاروبار کو آگے کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی ہمیں مایوسی ہے اس وقت دوستوں کے اندر, ڈفکلیرین کے اندر, کہ جو اس وقت ٹیکس انہوں نے 7E خاص طور پہ لگایا. اب یہ ٹیکس جو ہے وہ پنجاب میں بھی لگا, کے پی میں بھی لگا, بلوچستان میں بھی لگا, یہ ٹیکس سندھ میں بھی لگا, لیکن ان سب لوگوں نے اس کے لیے, ان کی ایسوسیشن نے ان کے لیے آوازیں اٹھائی اور ان کے اوپر سٹے لیا. لیکن ہمیں یہ پریشانی آج بھی ہے, ہمیں جو ہے نا وہ اس کے لیے کوئی اتنی بڑے پلیٹ فارم پہ بات نہیں کی گئی اور اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی گئی, جس وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر ابھی بھی ٹیکس لاگو ہے اور ہم ابھی تک جو ہے نا وہ پریشان ہیں. تو میں ڈفکلیرین جو ہمارے عہدیدار ہیں ڈفکلیریا والے, ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ بات کر سکتے ہیں. اس انڈسٹری کے اندر جو سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ کا ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ. تو کلائنٹ کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے, اس کو ہم چیز دلانے کے لیے ہم کیا ایسی تگ و دو کریں کہ کلائنٹ ہم سے ہٹ کے کسی اور کے پاس نہ جائے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم. آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ اس تعلیم کے بنیاد پر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. دوسرا ایک, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لوگ جو ہے نا حادثاتی طور پر آتے ہیں, تو وہ جو لوگ حادثاتی طور پر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کلائنٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز کی کمی ہے آج بھی, وہ ہے پروڈکٹ نالج کی. پروڈکٹ نالج, آپ کسی بھی چیز پہ آپ چلے جائیں, فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس ایک کیلکولیٹر ہے. اب کیلکولیٹر ایک پروڈکٹ ہے, مجھے اس کے بارے میں پوری نالج ہوگی تو میں اپنے کلائنٹ کو سیل کر سکوں گا. صحیح ہے. تو ہمارے پاس لوگوں کے اندر جو فقدان پایا جاتا ہے وہ نالج کا ہے, وہ نالج لوگوں کے پاس نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب اس کا انتظام کیا گیا ہے, آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جوائن کریں, شارٹ کورسز کریں, تاکہ آپ کو اس کے متعلق ریئل اسٹیٹ پڑھایا جائے, سکھایا جائے. اس میں سارے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کلائنٹ سے کس طرح سے بات کرنی ہے, کلائنٹ کو سروس کس طرح سے دینی ہے, ان کی ویلیویشن, ان کے ٹیکسیشن, سب آپ کو وہ سمجھا سکتے ہیں. تو
میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کی ورکنگ پوری کمپلیٹ ہوگی تو کلائنٹ آپ سے کہیں بھی نہیں جا سکتا. اس انڈسٹری میں آنے کے بعد ہم کامیابی کس طرح حاصل کریں؟ دیکھیں میں نے یہ بتایا ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ ایک تو آتے دیر سے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں. جی جی اس کو پراپر ٹائم دینا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بینکر ہے, جی وہ کیا کرتا ہے, صبح کو 9 بجے وہ اپنی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے, تیار ہوتا ہے, وہ اپنے کام میں مگن ہوتا ہے. شام کو وہ 6 بجے اس کو بینک کو کلوز کر کے وہ اس کے بعد جاتا ہے اور بہت ہی محنت کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہماری فیلڈ بھی ہے جس کے اندر اگر بندہ ایک ٹائم پہ آئے اور اس کی ورکنگ پوری ہو. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے, جو چیز آپ بیچ رہے ہو اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سینئرز بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. جی اگر آپ کسی سے پوچھ نہیں سکتے تو ایک ادارہ ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ وہاں سے شارٹ کورسز کریں اور اپنے کاروبار میں اضافہ کریں. سر اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب بھی آپ کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں, کسی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں, جب آپ کو اس فیلڈ کے ساتھ لگاؤ ہوگا, آپ کو محبت ہوگی, آپ کو عشق ہوگا, تو تب جا کے آپ اس فیلڈ کے اندر محنت بھی کریں گے, اپنا صحیح وقت بھی دیں گے اور اس میں پھر کامیابی آپ کو ملے گی. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس کو جو ہے نا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو چند الفاظوں میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ کو آپ دل سے تسلیم کریں. جیسے آپ ایک ڈاکٹر MBBS کرنے کے بعد, ایک 5 سالہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک ڈاکٹر بنتا ہے, سیم اسی طرح سے ایک انجینئر ہے وہ ایک ڈگری حاصل کر کے انجینئر بنتا ہے. سیم اسی طرح سے میں یہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر ایک سرٹیفکیشن کر کے پھر آپ اس فیلڈ کو جوائن کریں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسا کامیاب ترین بندہ کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ کو اس فیلڈ کے اندر کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے الحمدللہ 24 سال ہو گئے. 24 سال اسی فیلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں. بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت سارے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت سارے لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی ہوں گی. کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد ہو, یا اس واقعے سے جو ہے نا آپ کو لگا ہو کہ یار ابھی یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے؟ دیکھیں واقعات تو بہت ہیں, لیکن ایک واقعہ جو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس کے اندر ایک دوست ہیں ہمارے جو کہ مجھ سے سینئر ہیں. ایک ڈیل ہوئی ہماری, اس کے اندر سیلر سائڈ سے ہم دونوں تھے. تو ان کے ایک کلائنٹ آئے تھے باہر سے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنا مکان بیچنا ہے. تو وہ مکان الحمدللہ اس نے بیچ دیا. اس کے بیچنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جس دن میرا ٹرانسفر ہوگا میں آپ کو اس دن آپ کو کمیشن دوں گا ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر اور ہینڈنگ اوور دا پوزیشن. تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ آپ کو کمیشن دوں گا. اب جیسے ہی وہ وہاں ٹرانسفر ہوا, ٹرانسفر ہونے کے بعد اس نے پیسے لیے, تو اس نے میرے دوست کو اپنے گھر پہ بلایا کہ جی آپ میرے گھر پہ آ جائیں اور وہاں میں ان کو پوزیشن دیتا ہوں اور وہاں سے میں آپ کو کمیشن وہیں پہ دے دوں گا. تو میرا دوست, چونکہ میں بھی اس ڈیل کا حصہ تھا, تو مجھے میرے دوست نے کہا کہ آپ اپنے آفس چلے جائیں, میں ان سے جا کے اپنی کمیشن لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. تو بہرحال شام ہو گئی, وہ آیا نہیں. تو میں نے اسے فون کر کے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ راج صاحب وہ وہاں رجسٹرار آفس سے جیسے اس نے پیسے لیے, پیسے لینے کے بعد وہ وہیں سے چلے گئے. میں گھر پہ انتظار کرتا رہا, شام تک پتہ چلا جو ہے نا وہ تو امریکہ چلے گئے. تو میں نے کہا پھر آپ کی کمیشن کا کیا ہوا؟ کہتا وہ اس کا فون بھی بند ہے اور مجھے جو ہے نا وہ کمیشن بھی نہیں ملا. تو وہ جو دن تھا ہمارے لیے وہ سمجھ لے قیامت خیز تھا, کیونکہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. تو میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ خدا را بائر اور سیلر جو بھی ہو, آپ ان سے ان کو ریٹن میں جو ہے وہ آپ ایگریمنٹ کے اندر آپ لکھوائیں, کمیشن کا ذکر کریں, اور ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر ایٹ رجسٹرار آفس وہاں پہ آپ اپنا پے آرڈر یا کیش وہ آپ اس وقت پہ لیں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعے جو ہے نا ہمارے یہاں عام ہیں, شاید دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ہوں. تو دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے
جیسے ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے کہ آپ 3 دن پہلے ٹرانسفر سے اپنی کمپنی کے نام پے آرڈر لیں، اس کو فوٹو کاپی لیں، اس کو ویریفائی کرائیں بینک سے، اور جب آپ ٹرانسفر کے لیے جائیں تو آپ ٹرانسفر پہ ان سے جو ہے وہ آپ کمیشن لیں۔ سیم طریقہ باہر ممالک میں بھی ہے کہ ایجنٹ کو کمیشن جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف رجسٹری صحیح کہہ رہے ہیں، ان فرنٹ آف دا آفیسر، بالکل جو ڈیسک پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں رجسٹرار کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی رجسٹرار ہی کہلاتا ہے، ان کے سامنے جو ہے ایجنٹ کو کمیشن پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو سب کو اپنانا چاہیے۔ ہر کام کرنا آسان ہے اس فیلڈ کے اندر یہاں پاکستان میں؟ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر پاکستان میں اس طرح سے ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اگر انہوں نے ریگولرائز کر دیا تو میں سمجھتا ہوں باہر سے زیادہ ہمارے پاس جو ہے نا کام کرنا بہت آسان ہوگا۔ آج کل پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ ابھی ملتان میں بہت زیادہ درخت کاٹ کے جو ہے نا، فصلوں کو کاٹ کے جو ہے نا سوسائٹی لانچ ہوئی ہے، اور بھی ہم اپنے علاقوں میں بھی دیکھتے ہیں فصل کی زمین جو تھی اس کو ختم کر کے سوسائٹیاں آباد کی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ذرا نامناسب نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ حالیہ میں ہم ایک لاہور کے اندر یہ چیز ہم فیل کر رہے ہیں کہ لاہور پورا جو ہے اس وقت سموک سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ وہاں انہوں نے جو ہے وہ گرینری کو ختم کر کے انہوں نے فیکٹریاں لگا دی ہیں۔ اس فیکٹری سے جو اس کا کیمیکل نکلتا ہے، دھواں نکلتا ہے، پانی کی شکل میں جو کیمیکل نکلتا ہے، جی جی وہ شہری آبادیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم نے اپنے ایریا کو گرین رکھنا ہے۔ دیکھیں، پوری دنیا کے اندر جو گھر پھیلتے ہیں وہ ہائی رائز بلڈنگیں بنتی ہیں، لوگ آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زمینوں کو، ایگریکلچر کو ختم کر کے ان پہ ہم جو ہے وہ سوسائٹیز بنا رہی ہیں۔ یہ ہم بہت ہی غلط کر رہے ہیں اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی جو لاہور میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا کہ لاہور کے لوگ کتنے پریشان ہیں، گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو اس طریقے کی سوسائٹیوں سے اجتناب کیا جائے، اور شہروں کو آباد کرنے کے لیے یا اس طرح کی جو سوسائٹی بنانے سے پہلے ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ماحول جو ہے نا وہ بہتر رہے، اور جو اس طرح کے دوبارہ جو ہے وہ واقعات پیش نہ آئیں۔ ایک پرسنل سوال ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو، جی شادی کب کر رہے ہیں؟ شادی الحمدللہ میری ہو چکی ہے۔ سر وہ اس کی بات نہیں کر رہا، اچھا، دوسری کی بات۔ ہمارے یہاں دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے جب تک کہ ایک زندہ ہے۔ اچھا، تو دوسری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ایک زندہ ہے۔ ہمارے ہاں تو سر وہ 2 3 4 کر رہے ہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کروں گا کہ جو آج کل کے حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ ہم ایک کو ہی سنبھال سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کو بالکل سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے متعلق اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے متعلق، اور کیا کیا مراحل سے ان اسٹیٹ ایجنٹ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو کافی معلوماتی ویڈیو تھی، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ بھی یہ فیلڈ جوائن کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔